वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म कौम के लिए पैगाम आज रिकॉर्ड कराएंगे। पैगाम आज ही नशर किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म कौम को मुआशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी कोशिशों से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी कश्मीर का पौधा लगा दिया। इस मौका पर कश्मीर की आज़ादी और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारतीय हाई कमीशन को तहरीरी तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बाइस किया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी गई थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के 72 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सियाह। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियां और तकरीबात जारी। सदर आरिफ अलवी ने कहा, कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। कश्मीरियों का मुकदमा पाकिस्तान का मुकदमा है। पाकिस्तान मुकदमा कश्मीर दुनिया के हर फोरम पर उठाता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म का कर्फ्यू और गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम की मनसूखी का मुतालबा। मोदी कश्मीरियों पर जुल्म बंद करो, कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, हमारी फौज तुम्हें वो सबक सिखाएगी कि याद रखोगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का यौम सियाह पर मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए कमर कसना होगी। आज पूरी कौम कश्मीर की आज़ादी के लिए यकसू है। इमरान खान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते। नवाज शरीफ की क़यादत में हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनकी हर सतह पर हिमायत करते रहेंगे। उन्होंने कहा, मकबूजा वादी में जारी भारतीय लॉकडाउन ने आलमी बिरादरी के ज़मीर पर बोझ बढ़ा दिया। भारत खित्ते में निफाक, कदम इस्तेहकाम और इंतहा पसंदी की जड़ है। पीपल्स पार्टी मकबूजा कश्मीर की आवाम को हक़ खुद इरादियत मिलने तक सुख का सांस नहीं देगी। सियाह तरीन दिन है। यौम सियाह मनाने का मकसद भारत को गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पैगाम देना है। अपोजिशन के आज़ादी मार्च का कराची से आगाज। सोहराब गोठ में यकजहती कश्मीर जलसे का इनेकाद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वालों को सलाम पेश करता हूँ। हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी के फैसले को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान को इस्तीफा देना होगा। आगे क्या करना है, इस्लामाबाद पहुंचकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर E11-3 में क्रैकडाउन। JUIF के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह गिरफ्तार। मुफ्ती किफायतुल्लाह को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा, उन पर अवाम को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का इल्जाम था। किसी को मुल्क को बदनाम नहीं करने देंगे। कानून तोड़ने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। हुकूमत खुद इश्तियाल पैदा करना चाहती है। एक तरफ मज़ाकरा, दूसरी तरफ हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। JUI रहनुमा अब्दुल गफ्फूर हैदरी ने मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, परवेज खटक से रात भर राबिता करता रहा, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मज़ाकरात में तय पाया है, धरना रेड जोन के बाहर होगा। सऊदी सफ़ी नवाफ अहमद अल मालिकी की इस्लामाबाद में चौधरी शुजात और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वज़रा परवेज खटक और तारिक बशीर चीमा की भी मुलाकात में शिरकत।
سعودی سفیر نے چوہدری شجاعت حسین کی صحتیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ چوہدری شجاعت نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا برادرانہ رشتہ لازوال ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ نواز شریف کا سروسز ہاسپٹل لاہور میں علاج چھٹے روز بھی جاری۔ میڈیکل بورڈ اور پارٹی مشاورت کے بعد نواز شریف کو شریف میڈیکل سینٹر منتقل کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف سے والدہ شمیم بیگم اور شہباز شریف کی ملاقات۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد سروسز ہاسپٹل کے باہر موجود۔ بھارت گھسے پٹے بیانات سے دنیا کو مزید گمراہ نہیں کر سکتا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق نے کہا پاکستانی عوام کشمیریوں کو ان کی منصفانہ اور جائز جدوجہد میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی بولے عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ پیرس میں آئیفل ٹاور پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی کا احتجاج۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔ تہران میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ دبئی میں بھی پاکستانی اور کشمیریوں کی کمیونٹی نے یوم سیاہ منایا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی قبضے کے خلاف آزاد کشمیر میں ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد۔ مظفر آباد کے اپر اڈا لال چوک میں یوم سیاہ کی مرکزی تقریب۔ فضا میں غبارے چھوڑے گئے۔ عمرکوٹ میں ضلع انتظامیہ نے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ جماعت اسلامی آج گجرات میں آزادی کشمیر مارچ کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق مارچ کی قیادت کریں گے۔ سینیٹر سراج الحق آئندہ کے شیڈیول کا اعلان کریں گے۔ دہشت گردی سے 1989 کے بعد اب تک 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کے زیر حراست سید خورشید شاہ NICVD سکھر منتقل۔ ابتدائی ٹیسٹ میں خورشید شاہ کی حالت تسلی بخش قرار۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا خورشید شاہ کو 24 گھنٹے ہاسپٹل میں داخل کرنے کا فیصلہ۔ اور داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی امریکی فوج کے آپریشن میں مارا گیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، پینٹاگون کے مطابق بغدادی کو شام کے علاقے ادلب میں خفیہ آپریشن کے دوران ہلاک کیا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے صدر ٹرمپ کی منظوری کے بعد آپریشن کیا۔ سعودی سفیر نواف احمد المالکی کی اسلام آباد میں چوہدری شجاعت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی سے ملاقات۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی اور وفاقی وزراء پرویز خٹک اور طارق بشیر چیمہ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ سعودی سفیر نے چوہدری شجاعت حسین کی صحتیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ چوہدری شجاعت نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا برادرانہ رشتہ لازوال ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ نواز شریف کا سروسز ہاسپٹل لاہور میں علاج چھٹے روز بھی جاری۔ میڈیکل بورڈ اور پارٹی مشاورت کے بعد نواز شریف کو شریف میڈیکل سینٹر منتقل کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف سے والدہ شمیم بیگم اور شہباز شریف کی ملاقات۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد سروسز ہاسپٹل کے باہر موجود۔ بھارت گھسے پٹے بیانات سے دنیا کو مزید گمراہ نہیں کر سکتا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق نے کہا پاکستانی عوام کشمیریوں کو ان کی منصفانہ اور جائز جدوجہد میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی بولے، عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، پیرس میں آئیفل ٹاور پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج، بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی کا احتجاج، کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت، تہران میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، دبئی میں بھی پاکستانی اور کشمیریوں کی کمیونٹی نے یوم سیاہ منایا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی قبضے کے خلاف آزاد کشمیر میں ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد، مظفر آباد کے اپر اڈا لال چوک میں یوم سیاہ کی مرکزی تقریب، فضا میں غبارے چھوڑے گئے، عمر کوٹ میں ضلع انتظامیہ نے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ جماعت اسلامی آج گجرات میں آزادی کشمیر مارچ کرے گی، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق مارچ کی قیادت کریں گے، سینیٹر سراج الحق آئندہ کے شیڈول کا اعلان کریں گے۔ دہشت گردی سے 1989 کے بعد اب تک 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کے زیر حراست سید خورشید شاہ NICVD سکھر منتقل، ابتدائی ٹیسٹ میں خورشید شاہ کی حالت تسلی بخش قرار، شوگر اور بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا خورشید شاہ کو 24 گھنٹے ہاسپٹل میں داخل کرنے کا فیصلہ۔ اور داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی امریکی فوج کے آپریشن میں مارا گیا، امریکی میڈیا کا دعویٰ، پینٹاگون کے مطابق بغدادی کو شام کے علاقے ادلب میں خفیہ آپریشن کے دوران ہلاک کیا، امریکی اسپیشل فورسز نے صدر ٹرمپ کی منظوری کے بعد آپریشن کیا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کچھ دیر قبل بڑا واقعہ پیش آیا۔